الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، گزشتہ 2 دن سے جو عنوان چل رہا ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے یہاں جو مرتبہ اور مقام ہے، جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ کسی خاندان کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے یہاں قرب جب حاصل کرتا ہے جب اس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے کہا کہ جو تمہارے اندر تقوی والے ہوں گے وہی میرے پاس بہت زیادہ قریب ہوں گے۔ اور اسی طرح سے تقوی جب ہمارے اندر آئے گا تو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ زندگیوں میں برکتیں آتے ہیں۔ اگر ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیے ہوئے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے 2 دن سے سنا ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سنیے، ایک اللہ والے بہت بڑے بزرگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی، بھائیوں سے کہا کہ تم جائیداد کے اندر میرا حصہ مت دو، لیکن مجھے میرے والدین کو دے دو، میں ان کی خدمت کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ماں باپ کی خوب خدمت کی، بات طے ہو گئی، ماں باپ کو اس نے لے لیا اور ماں باپ کی خوب خدمت کی، یہاں تک کہ ماں باپ فوت ہو گئے۔ اس نے خواب دیکھا ماں باپ کے انتقال کے بعد کہ کوئی اس سے کہتا ہے کہ فلاں پتھر کے نیچے تمہیں 100 دینار ملیں گے کیونکہ تم نے ماں باپ کی بہت خدمت کی ہے۔ تو اس نے پوچھا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے۔ تو وہ نوجوان نے کہا کہ میں نہیں لوں گا۔ صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا بے شک نہ لیجئے، بہت اچھا ہے، لیکن دیکھ تو لیجئے کہ وہاں پر 100 دینار ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ جب لینے نہیں ہیں تو دیکھنا کس لیے۔ پھر دوسری رات جب وہ سویا تو پھر خواب آیا کہ اس پتھر کے نیچے 10 دینار رکھے ہوئے ہیں، تم لے لو۔ تو اس نے وہی سوال کیا کہ کیا اس کے اندر برکت ہے؟ تو جواب آیا کہ برکت نہیں ہے۔ تو نوجوان کہنے لگا مجھے نہیں چاہیے۔ تیسری رات پھر خواب آیا کہ فلاں پتھر کے نیچے صرف 1 دینار پڑا ہے، اب جا کر لے لو، ابھی آخری موقع ہے۔ پوچھا کیا اس میں برکت ہے؟ تو جواب آیا کہ ہاں برکت ہے۔ وہ صبح اٹھا، اس پتھر کے نیچے سے جا کر وہ 1 دینار اٹھا لیا اور بازار جا کر اس نے گھر کی چیزیں خریدی اس 1 دینار کے اندر، اور اس میں سے مچھلی بھی خریدا، گھر لے کر آیا، بیوی نے مچھلی کو کاٹا تو اس مچھلی کے پیٹ سے ایک ایسا قیمتی موتی نکلا جس کو بیچا تو اس کی پوری زندگی کا خرچ نکل گیا۔ تو یہ ہوتی ہے برکت۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ والے کہاں سے لیتے ہیں، کہاں سے کھاتے ہیں؟ جہاں سے انبیاء کھاتے ہیں اللہ والے بھی وہیں سے کھاتے ہیں۔ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ کے جیب میں ہوتے ہیں، یعنی یہ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے۔ اللہ کو جیب نہیں ہوتے، اللہ والوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے جیب میں ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے خزانے ان کے لیے کھول دیا کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی طرف سے روزی دیتا ہے جس طرف سے کوئی گمان ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہوتی ہے برکت۔ رزق کے اندر انسان کی عزت بھی شامل ہے۔ صرف تقوی کی وجہ سے ہمارے اندر صرف رزق ہی نہیں ملتا، بلکہ رزق کے اندر عزت بھی شامل ہے، کھانا پینا بھی شامل ہے، بیوی بچے بھی شامل ہے، ماشاءاللہ دنیا کا سکھ و سکون بھی شامل ہے۔ اور آج انہی کی وجہ سے ہم پریشان پھرتے ہیں، ہم کیوں در در کے دھکے کھاتے پھرتے ہیں؟ اس لیے کہ رزق کی پریشانی ہے۔
दो नौकरियां करते हैं, घर के खर्च पूरे नहीं होते। घर के सारे अफराद नौकरियां करते हैं लेकिन घर के खर्च पूरे नहीं होते। कहते हैं कि जी क्या करें, बोतल डॉक्टर की तरफ चलती है, यानी हमेशा बीमार हैं, हॉस्पिटलों के हवाले हैं, हज़ारों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं, बेबरकती है, बरकत नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैं आपसे एक चैलेंज करता हूँ। आज लोग अपने बच्चों को हाफिज़ और आलिम क्यों नहीं बनाते, इंजीनियर और डॉक्टर क्यों बनाते हैं? इसलिए कि इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं तो उनको अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, अच्छी सैलरी मिलती हैं और उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं क्या? और अगर वो हाफिज़ आलिम हो जाए तो वो कैसे खाएंगे, उनका क्या होगा, ये सोच करके अपने बच्चों को हाफिज़ आलिम नहीं बनाते। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी आलिम बाअमल को या हाफिज़ बाअमल को भूख प्यास से एड़ियाँ रगड़ते हुए मरते देखा है? कोई मिसाल है? नहीं। आलिम बाअमल हो या हाफिज़ बाअमल हो, भूख प्यास से एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते मर गया हो, आप कोई मिसाल ऐसी पेश नहीं कर सकते। मैं मिंबर पर बैठा हूँ, मैं मिसाल देकर कह सकता हूँ, एक शख्स ने PhD की इंजीनियरिंग की हुई है लेकिन मौत इस हाल में आई है कि भूख प्यास से एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते मर गया। तो बताओ, रिज़्क़ इल्म दीन के रास्ते से मिला है या इल्म दुनिया के रास्ते से? हाँ, दीन का इल्म सीखते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला दुनिया भी देते हैं, आखिरत भी देते हैं। आओ मैं एक वाक़या आपको सुनाता चलूँ। हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैह वक्त के बहुत बड़े इमाम गुज़रे हैं, उनका वाक़या सुनिए। इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ज़माने तालिब इल्मी में, यानी जब वो पढ़ने का ज़माना है, तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में आए। माँ ने तो भेजा था कि धोबी के पास जाओ और कपड़े धोना सीखो, लेकिन रास्ते में कहीं हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में पहुँच गए। हज़रत ने कुछ ऐसा मामला किया कि हज़रत के शागिर्द बन गए, हत्ता कि इल्म में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। माँ ने कहा, मैंने तुझे धोबी की तरफ भेजा था, तेरा बाप भी फौत हो गया है, तो कुछ काम करता, हम खाते पकाते। उन्होंने आकर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह को यही बात सुनाई। हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि अपनी वालिदा को कहना कि मैं एक काम सीख रहा हूँ जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा आमदनी की उम्मीद है। उन्होंने जाकर कह दिया वालिदा से। उनकी वालिदा को तशफ़ी नहीं हुई, यानी तसल्ली नहीं हुई। वो ख़ुद इमाम साहब के पास आ गई, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के पास आई और कहा, मैंने तो बेटे को धोबी के पास भेजा था कि कोई हुनर सीखता, आपके पास क्या किताबें पढ़ता है, ये आप क्या पढ़ाते हैं मेरे बच्चे को? हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि मैं इसको ऐसा हुनर सिखा रहा हूँ कि ये पिस्ते का बना हुआ फालूदा खाया करेगा। उनकी वालिदा ने सोचा कि हज़रत ऐसे ही मेरी तसल्ली के लिए बात कर रहे हैं। इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि बात आई गई हो गई, वालिदा साहिबा मुतमईन हो गई। एक वक्त आया कि इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैह चीफ़ जस्टिस बने। फरमाते हैं कि वक्त का बादशाह हारून रशीद मेरे पास बैठा हुआ था। वो कहने लगा, हज़रत मैंने आपके लिए एक ऐसी चीज़ बनवाई है, मैं रोज़ आपके लिए भिजवा दिया करूँगा। मैंने चीज़ खाई तो बड़ी लजीज थी, बहुत अच्छी थी। मैंने पूछा ये क्या थी? कहने लगे, हज़रत बादशाह कह रहे हैं ये मेरे लिए भी कभी कभी बनती है, लेकिन आपका इल्मी मुकाम इतना बड़ा है कि मैं आपके लिए ये रोज़ाना आपके घर भेज दिया करूँगा। हज़रत ने पूछा, कहने लगे, मैंने पूछा बताओ है क्या? कहने लगा ये पिस्ते का बना हुआ फालूदा है। फरमाते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह की बात हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैह को याद आ गई। उन्होंने मेरी वालिदा को उस वक्त कहा था कि मैं उनको एक ऐसा हुनर सिखा रहा हूँ कि ये पिस्ते का बना हुआ फालूदा खाया करेगा। देखा, अल्लाह ताला यूँ रिज़्क़ देते हैं। एक दूसरा वाक़या है, हज़रत सालिम रहमतुल्लाहि अलैह मुहद्दिस गुज़रे हैं, ग़ुलाम थे, 300 दिरहम में बिके थे।
پھر علم حاصل کیا، علم حاصل کر کے ایسے مقام پر پہنچے کہ بادشاہ اجازت لے کر ان کو ملنے آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ ملاقات کے لیے آیا، آپ اجازت چاہی، آپ نے علمی مشغولیت کی وجہ سے معذرت کر دی، چنانچہ بادشاہ کو بغیر ملاقات کے واپس جانا پڑا۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ بکے تھے 300 درہم میں، لیکن علم نے ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ وقت کا بادشاہ بھی ان کے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، وہ دنیا میں بکے تھے 300 درہم میں، لیکن یہاں اللہ سے سودا کیا تھا، اس لیے قیمت بڑھ گئی۔ اگر اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کو بھی حافظ عالم بنائیں، اور ہم بھی خود قرآن کے علم کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے یہ رمضان کو قرآن کا مہینہ بنایا ہے، اس لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب قرآن کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پورے دنیا کے اندر امن و امان عطا فرمائے، اور پورے دنیا سے یہ وبا جو وبا پھیلی ہے، اللہ تعالیٰ اس وائرس کو ختم فرمائے، اللہ تمام مریضوں کو صحت عطا فرمائے، جلد سے جلد اللہ لاک ڈاؤن کو ختم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جتنے لوگ جہاں کہیں پھنسے ہیں، اللہ ان سب کو بھی صحیح سلامت ان کے گھر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دنیا اور آخرت کے تمام مسئلوں کو حل فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کرنے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔